یضل به کثیرا، بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں، ویہدی به کثیرا، یہ قرآن پڑھ کر بہت سارے ہدایت پاتے ہیں اور بہت سارے قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے گمراہ فقہ قادیانی قرآن نہیں پڑھتے، پرویزی قرآن نہیں پڑھتے، بہت سارے باطل فرق کے لوگ قرآن نہیں پڑھتے، لیکن قرآن پڑھتے ہیں، صاحب قرآن سے نسبت اور تعلق نہیں ہے، اس لیے وہ قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ صاحب قرآن اور صاحب حدیث کو سمجھا جائے۔ سمجھ گئے بات کو؟ کچھ چیزیں ہیں، یہ ائمہ کا کرم اور ان کی محنت، ساری زندگی یہ امت ائمہ کا احسان نہیں بھلا سکتی کہ انہوں نے احادیث کو پڑھا اور اس کی تطبیق کے لیے اور تشریح کے لیے سال ہر سال کے سفر کرنے کے بعد اس امت کو ایک نچوڑ دے دیا۔ آج ہم جو جہاں کہتے ہیں نا سائے ستا، ہم کو کیا بتائیے کیا چیز ہے؟ بخاری شریف کیا ہے؟ مسلم شریف کیا ہے؟ پتہ ہے؟ سال ہر سال تک ان لوگوں نے محنت کی، پیدل جا کر احادیث، سرکار کی احادیث کو جمع کیا اور اس کی تحقیق کرتے رہے، پس پردہ ظاہر آ کر، پس پردہ اس آدمی کو دیکھا جس سے یہ حدیث منقول ہے، اس کی زندگی کو دیکھا، احوال کو دیکھا، اس کی ریسرچ کیا، پھر جا کر لاکھوں حدیث میں سے ہم کو نچوڑ دیا ہے۔ اور اگر ہم معاذ حدیث شریف لے کر یہاں آئیں اور پڑھ کر لوگوں کو سنائیں، ایمان کی حفاظت کی ضمانت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے لیے فرمایا یہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ ان کو کتاب کا تعلیم دیتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں۔ قرآن یعنی قرآن پڑھاتے بھی ہیں اور قرآن سکھاتے بھی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھانا، سمجھانا، یہ صحابہ کرام کے ایمان کی حفاظت کی ضمانت بنا۔ خود کسی کا قرآن پڑھنا ایمان کی حفاظت کی ضمانت نہیں ہے جب تک صاحب قرآن سے اس کا تعلق نہ ہو۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کوئی آدمی بخاری شریف اور حدیث شریف لے کر آتا ہے، آپ کو سناتے ہیں دیکھو بخاری شریف میں یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن